السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخواتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز و محترم سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سے میں نے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آئیے اس آیت پہ کچھ گفتہ شنید کرنے سے پہلے ہم سب مل کر آقا نامدار احمد مختار مدینہ تاجدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پناہ میں درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سامعین، حضرت یعقوب اور ان کے شہزادے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ جمعہ آپ نے یہ سماعت فرمائی کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک خواب دیکھتے ہیں، اور خواب کیا دیکھتے ہیں کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں، اور یہ خواب کی تعبیر اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس بیان کرتے ہیں۔ تو ان کے والد محترم کہتے ہیں، اے میرے بیٹے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تقصص، اس خواب کو جو تو نے دیکھا، رؤیا کا جو خواب تو نے دیکھا، اپنے بھائیوں کے سامنے ذکر نہ کرنا۔ جو خواب دیکھے ہو اپنے بھائیوں کے سامنے ذکر نہ کرنا، بتانا نہیں اپنے بھائیوں کو۔ فیکیدوا لک کیدا، وہ تمہارے ساتھ کوئی چال چلیں گے، وہ تمہارے ساتھ کوئی چال چلیں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ بے شک شیطان انسانوں کے لیے کھلم کھلا دشمن ہے، اور وہ شیطان ورغلائے گا تمہارے بھائیوں کو، اور پھر تمہارے بھائی تمہارے ساتھ چال چلیں گے اور تجھے نقصان پہنچائیں گے۔ اس لیے اس خواب جو تم نے دیکھے ہو اسے کہیں دوسری جگہ اور بیان نہ کرنا، اپنے بھائیوں کو مت بتانا۔ چونکہ ان کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام سے چڑھتے تھے، اور چڑھنے کی وجہ یہی تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف اور بنیامین سے بہت زیادہ پیار و محبت کرتے تھے، لاڈ کرتے تھے، اور وجہ یہ تھی کہ ان کے والدہ محترمہ انتقال کر چکے تھے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام سے پیار و محبت کرنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ بہت منتوں کے بعد، بہت دعاؤں کے بعد راحیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا۔ چونکہ بھائی تھے اور وہ دیکھتے تھے کہ ہم بھی اپنے باپ کے بیٹے ہیں، لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے اکثر کہ ہمارے والد ہم پر توجہ بہت کم فرماتے ہیں، ہم سے لاڈ و پیار بہت کم کرتے ہیں، اور یوسف اور بنیامین سے بہت زیادہ پیار و محبت کرتے ہیں۔ اور پھر ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ کنعان جہاں پہ وہ لوگ رہتے تھے، 12 قبیلے تھے، وہاں کے رہنے والے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، جو فلسطین کا یہ علاقہ ہے کنعان، وہاں پہ رہتے تھے کنعان میں۔ اور ان لوگوں کا مشغلہ تھا بھیڑ بکریاں چرانا، جنگلوں میں جاتے بھیڑ بکریاں چراتے تھے، یہی ان کی تجارت بھی تھی۔ یہ بھائی لوگ اپنے والد محترم یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے دربار میں پہنچتے ہیں اور یوں عرض کرتے ہیں، اے میرے ابا حضور، میں بھیڑ بکریوں کو لے کر جنگل میں جاتا ہوں
اور جنگل میں جانے کے بعد ہم لوگ کھیلتے ہیں، کودتے ہیں اور باہر کی ہوائیں لیتے ہیں، تو کیوں نہ آپ یوسف کو ہمارے ساتھ کر دیں، وہ بھی ہمارے ساتھ چل کے بکریوں کے ساتھ کھیلے کودے، ہمارے ساتھ دنیا دیکھے اور باہر کی ہوائیں لے۔ اکثر و بیشتر بھائی یہ مشورہ دیا کرتے تھے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ ڈر تھا، خشتہ تھا کہ کہیں جا کر کے یہ لوگ یوسف علیہ السلام کو نقصان نہ پہنچائے، کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ اس وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام انہیں منع کر دیتے تھے اور کہتے تھے نہیں، تم لوگ جا، یوسف کو میرے پاس ہی رہنے دو، یوسف کو اگر میں نہیں دیکھتا ہوں تو میرے دل میں بے چینی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب ان بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیے کہ ہم نے کئی مرتبہ جا کر کے اپنے ابا حضور سے بولے کہ یوسف کو ہمارے ساتھ جانے دو، یوسف کو ہمارے ساتھ جانے دو، لیکن ہمیشہ ہمارے والد منع کیے اور یوسف کو ہمارے ساتھ نہ بھیجے۔ اب ان بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو ورغلانا شروع کر دیا، کیونکہ وہ بھی بچے تھے، 11-12 سال کی عمر تھی، اور اپنے تمام جو جنگل میں وہ لوگ کیا کرتے تھے، کھیل کود، تماشا، بکریوں کو چراتے تھے اور لوگ وہاں اکٹھا ہوتے تھے، یہ تمام بات حضرت یوسف علیہ السلام کو کہنا شروع کیے کہ دیکھو تم گھر کے چہار دیواری میں رہتے ہو، ہم جنگل میں جاتے ہیں، بکریاں چراتے ہیں، موج و مستی کرتے ہیں، کھیل کود کرتے ہیں، تماشا کرتے ہیں، اور تم گھر کے چہار دیواری میں رہتے ہو۔ اب ابا سے، والد محترم سے اجازت لے کر ایک مرتبہ ہمارے ساتھ چلو، کھیلو کودو ہمارے ساتھ، ہم بھی چاہتے، تم ہمارے بھائی ہو، ہم تم سے دشمنی نہیں رکھتے، تم میرے سے خوف مت کھاؤ، ہمارے ساتھ چلو، تم جنگل میں دیکھو کتنے راحت محسوس ہوتی ہے، وہاں ہم لوگ کھیلتے ہیں، کودتے ہیں، بکریاں چراتے ہیں، طرح طرح کے میوے کھاتے ہیں، پھل فروٹ کھاتے ہیں، جنگلی جانوروں کو دیکھتے ہیں، تم ہمارے ساتھ چلو اور اجازت طلب کرو والد محترم سے، تم بولو کہ تو اجازت دے دیں گے۔ بچوں کا دل کھیل کود کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب ان تمام چیزوں کو سنے کہ جنگل میں کھیل کود کرتے ہیں، جنگلی جانوروں کو دیکھتے ہیں، پھل فروٹ کھاتے ہیں، میوے کھاتے ہیں، تو ان کے دل میں بھی یہ تمنا آئی کہ ہم بھی جا کر کے اپنے بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرائیں اور ان کے ساتھ کھیلے کودیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام رات میں جب اپنے ابا کے پاس سوئے تو یہ تمام گفتگو ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام سے یوں عرض کرتے، ابا حضور، ہم اس گھر کے اندر چہار دیواری میں رہتے ہیں، ہم بھی چاہتے کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ باہر جائیں، بکریاں چرائیں اور وہاں کے میوے کھائے، پھل فروٹ دیکھے، جنگلی جانور دیکھے، کھیلے کودے اپنے بھائیوں کے ساتھ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بہت سمجھاتے ہیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام ضد پکڑتے، بولتے ایک بار صرف ہمیں اجازت دے دی جائے، اپنے بھائیوں کے ساتھ ہم بھی جا کر دیکھیں ہمارے بھائی کیا کرتے جنگل میں، ہمیں اس طریقے سے بتایا گیا ہے۔ جب صبح ہوئی، ریوڑ لے کر کے بھائی لوگ نکلتے ہیں تو یعقوب علیہ السلام آپ دیدہ، یعنی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے، یوسف علیہ السلام کو پٹا باندھ کر، بہترین لباس پہنا کر کے دروازے کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہودا سنو، تم سب سے بڑے ہو، یہ تمہارے حوالے میں کرتا ہوں، اس کی حفاظت کرنا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں سے بھیڑیا نہ کھا لے، مجھے خوف ہے کہ کہیں سے بھیڑیا نہ کھا لے، اس وجہ سے ہم تمہارے ساتھ اسے نہیں بھیج رہے، ہمیں خوف لاحق ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ لوگ 10 بھائی تھے، ہٹھے کٹھے جوان، بولے ہم تو بہت طاقتور ہے، ایک قبیلہ ہے ہم لوگ پورے، اور ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے رہتے ہوئے بھیڑیا آئے اور یوسف کو کھا لے یا زخمی کر لے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ 10 بھائیوں نے یہ مل کر کے وعدہ کیے کہ ہم یوسف کو ایک ذرا بھی نقصان نہیں پہنچنے دیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کچھ دور جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کا الوداع کرتے ہیں اور بھائی لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر جنگل کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اب جنگل میں جا کر کے بولے کھیل کود کیسا کرتے ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو پٹی باندھ دیتے ہیں، آج بھی وہ بچے کھیل کرتے ہیں، پٹی باندھ دیتے ہیں، باقی سب بچے مارتے ہیں اسے، تو وہ یوں کر کے پکڑتا ہے، یہ بہت پرانا کھیل ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو پٹی باندھتے ہیں اور جو بھائی ہوتے ہیں انہیں مارنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اس میں آہستہ مارا جاتا ہے، لیکن وہ لوگ اتنے زور زور سے اسے مار رہے تھے، اتنے چپاٹ لگا رہے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام تو ایک نازک تھے، گھوڑا بالکل چپٹا، پورے جسم لہو لہان ہو گیا ان کا، اس طریقے سے بھائیوں نے مارے۔ بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام یہ عرض کرتے ہیں، اے میرے بھائی یہ کیسا کھیل ہے، یہ تم لوگ کون سا کھیل کھیل رہے ہو، میرے آنکھوں سے پٹی کو ہٹاؤ، میں یہ کھیل برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ تب ان میں سے ایک بھائی کہتے، سنو، ہمیں معلوم ہے
کہ تم نے یہ خواب دیکھے ہو اور تم یہ چاہتے ہو کہ ہمارے سردار بن جاؤ گے، ہرگز تم ہمارے سردار نہیں بنو گے، ہم تمہیں یہاں کھیلنے کے لیے نہیں بلکہ ہم تجھے یہاں مارنے کے لیے لائے ہیں۔ پھر 10 بھائی مل کر مشورہ کرتے ہیں کہ اسے مار دیا جائے، ختم کر دیا جائے، ہلاک کر دیا جائے۔ ان میں سے ایک بھائی کہتے نہیں، اسے مارو مت، اسے اوندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی راہگیر آئیں گے اور اسے اٹھا کر کے ہماری بستی سے، ہمارے شہر سے دور کہیں لے جائیں گے۔ یہ پوری قرآن کی آیت ہے، سورہ یوسف کے آپ لوگ پڑھیے گا تو پھر معلوم ہوگا، تفسیر پڑھیے گا اس کی، پوری یہ آیت ہے بالکل تفسیر کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قصے کو کھول کر بیان فرما دیا ہے۔ جب یہودی یا نصرانی پوچھا کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کہ حضرت یوسف کا قصہ کیا ہے، وہ فلسطین چھوڑ کر مصر کیسے چلے گئے، اس کا واقعہ بیان کیجیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پورے سورہ یوسف نازل فرمایا، اور اس میں ایک ایک چیز پورا کھول کھول کر کے لکھا ہوا ہے۔ آپ لوگ بھی اسے مطالعہ کریں، تفسیر پڑھیں اور دیکھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، کہتے ہیں ہم سے کیا غلطی ہو گئی ہے، ہم تمہارے بھائی ہیں، تم ہمارے بھائی ہو، کبھی ہمارے دل میں آپ کے لیے دشمنی یا بغض یا کینہ نہیں آیا ہے، ہم جس طریقے سے اپنے باپ سے محبت کرتے اس طریقے سے تم سے بھی محبت کرتے، ہمیں اس طریقے سے مت ستاؤ، ہمیں اس طریقے سے ایسا مت دو۔ یہاں تک کہ اسے بہت مارتے ہیں، خون آ جاتا پورے منہ میں، اتنے شدید زخمی ہو جاتے کہ حضرت یوسف علیہ السلام رونا چالو کر دیتے، گڑ گڑانا چالو کرتے، جیسے گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں تو ایک طوفان، ایک ہوا چلتی ہے، اور وہ ہوا اتنی تیز چلتی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے سے گزرتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی بیٹی اور اہلیہ کو سامنے کرتے کہتے ہیں کہ یوسف خطرے میں ہے، اس لیے میں نہیں بھیج رہا تھا، یوسف خطرے میں ہے، دیکھو یہ آواز آ رہی ہے، ابا جان کی آواز آ رہی ہے، یہ آواز میں سن رہا ہوں، یہ آواز میں سن رہا ہوں، یوسف کو خطرہ لاحق ہے، میں اس لیے نہیں بھیج رہا تھا، یوسف کو خطرہ لاحق ہے۔ بار بار حضرت یعقوب علیہ السلام اس جملے کو دہرا رہے تھے، یہ قرآن میں آیا ہے، بار بار حضرت یعقوب علیہ السلام اس جملے کو دہرا رہے تھے کہ یوسف خطرے میں ہے، یوسف خطرے میں ہے، یوسف کو ہلاک کر رہے ہیں۔ ان کے اہلیہ کہتے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، بچے ان سے محبت کرتے ہیں، آپ یوں ہی خوف زدہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ محافظ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے، اگر کچھ ایسی بات ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت رب قدیر فرمائے گا۔ اب وہ لوگ بہت دور لے جا کر کے ایک ایسا کنواں جہاں زہریلے سانپ رہتے تھے اور اس کا پانی بالکل کھارا رہتا تھا، وہاں جا کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں گرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرماتا، جبرائیل یوسف کنویں میں جا رہا ہے، اس کے جانے سے پہلے تختی لے کر چلے جا اور یوسف کو وہاں بٹھا دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہی حکم سنتے ہیں، جنت سے ایک تختی لاتے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرنے سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہو جاتے، تختی لا کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو تختی میں بٹھا دیتے اور چلے جاتے۔ بالکل اندھیرا کنواں، زہریلے سانپ بچھو اس کنویں کے اندر، کھارا پانی۔ یہ بھائیوں کی دشمنی دیکھیے، قرآن میں آیا بالکل تفصیل کے ساتھ۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے آواز لگاتے ہیں، کوئی آواز سننے والا نہیں۔ اب ادھر شام ہو جاتی ہے، لوگ انتظار کرتے ہیں کہ سورج غروب ہو جائے پھر ہم لوگ یہاں سے نکلیں گے۔ اب ان بھائیوں میں مشورہ کرتے ہیں کہ جا کر کے ابا کو کیا بتائیں گے ہم لوگ، کیا ہوا؟ تو ان بھائیوں میں سے کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا جو کرتا ہے، ایک بھیڑیا کو ذبح کرو، اس میں بھیڑیے کا خون لگا دو۔ اور یہ لوگ یہی کام کرتے ہیں، ایک بھیڑ کو ذبح کرتے ہیں اور پھر اس کا خون پورے کرتے میں لگا لیتے ہیں۔ مغرب کے بعد عشاء کے وقت روتے ہوئے دھوتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس یہ بھائی لوگ پہنچتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دیکھ کر کے پریشان ہو جاتے، کیا ہوا؟ بولے ابا حضور بہت بڑی خطا ہو گئی، بہت بڑا گناہ ہو گیا، ہم لوگ کھیلنے میں لگ گئے، حضرت یوسف کو اپنے مال و اسباب کے پاس دیکھ بھال کے لیے بیٹھائے تھے، ہم لوگ کھیل کھیل میں بہت دور نکل گئے تھے، جب واپس آئے تو دیکھے کہ یوسف ہے نہیں اور اس کا کرتا وہاں پڑا ہوا تھا، ایسا لگتا بھیڑیا کھا کر چلا گیا، حملہ کر کے یوسف کو کھا لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یہی جملہ بولے تھے نا کہ ہمیں ڈر ہے، ہمیں خوف ہے کہیں اسے بھیڑیا نہ کھا لے۔ اب یہی بہانہ لا کر کے بھائیوں نے بتائے کہ ہم لوگ بہت دور کھیل کھیل میں چلے گئے تھے اور اسباب سامان کو دیکھ بھال کے لیے یوسف کو وہاں بٹھایا تھا، اور جب ہم لوگ واپس آئے تو یوسف تھا نہیں، صرف اس کا کرتا وہاں یہ خون میں لت پت نظر آیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں
بھیڑیا کتنا اچھا تھا کہ میرے بیٹے کو تو کھا لیا، لیکن اس کے پرہن کو، اس کے کپڑے کو، اس کی قمیص کو ذرا خروچ بھی نہیں لگایا۔ یہ قرآن میں آیا، پڑھیں گے بہت آپ کو محسوس ہوگا، اچھا محسوس ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے فرما رہا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرمایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کیا فرما رہے کہ بھیڑیا کتنا اچھا تھا کہ میرے بیٹے یوسف کو کھا لیا، اس کے پرہن کو، اس کی قمیص کو ایک آنچ بھی نہیں آئی، اس کا ایک ناخن بھی نہیں آیا۔ اب ان کے بیٹے قسم کھاتے ہیں جتنے تھے کہ ہم سچ کہہ رہے ہیں، آپ یقین کریں یا نہ کریں، ہم سچ کہہ رہے ہیں، آپ یقین کریں یا نہ کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر ہیں، ایک شکل ظاہر ہوتی ہے اور اس سے گفتگو ہوتی ہے کہ تم مت گھبراؤ، تمہیں اللہ نے چن لیا ہے اور تم اللہ کے نبی ہو، کچھ دن کنویں میں رہو گے، پھر تجھے یہاں سے کہیں دور لے جایا جائے گا، تم یہاں اللہ کی تسبیح و تحلیل کرتے رہو اور سنو آخری پیغمبر آنے والے ہیں جس کا نام احمد ہے، اس کی تعریف کرتے رہنا اور اسی کے دین کی تبلیغ کرنا، اور اگر تمہارے زمانے میں وہ آ جائے تو اس کی مدد کرنا۔ یہ آواز گونجتی ہے اور پھر ختم ہو جاتی ہے۔ ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام پریشان رہتے، رونا چالو کر دیتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں۔ اور قرآن شریف اور احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں 40 سال تک روتے رہے، 40 سال تک۔ سب سے زیادہ حضرت آدم علیہ السلام روئے، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام روئے۔ ان کا رونا اس قدر تھا کہ فرشتے بھی آہیں بھرا کرتے تھے ان کی گریہ جاری سن کرتے، اور رب کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے، رب قدیر یوسف کو یعقوب سے ملا دو، یوسف کو یعقوب سے ملا دو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو معلوم تھا کہ ہمارے بیٹے حضرت یوسف کو بھیڑیا نے نہیں کھایا ہے، وہ زندہ ہے اور ایک دن ہماری ملاقات ضرور ہوگی۔ ہمیشہ دعا کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک گھر بنا لیے اپنے لیے، اور کسی سے ملنا جھولنا نہیں، بس اسی گھر میں عبادت اور ریاضت کرتے تھے اور کسی سے ملتے نہیں تھے، ہمیشہ گریہ جاری میں رہتے تھے، روتے رہتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں۔ ادھر چند دن گزر جانے کے بعد کچھ قافلہ آتا ہے تجارت والا، وہ لوگ بولتے ہیں کہ دیکھو سامنے کنواں ہے، اس سے پانی لے آؤ۔ تو قافلہ میں ایک شخص ایسا ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ اس راہ سے ہم لوگ 1000 مرتبہ گزرے ہیں، جب بھی اس کنویں کا پانی نکالا گیا ہے تو کھارا ہے، کھارا پانی نکلتا ہے، اس کنویں کا پانی میٹھا نہیں ہے، فائدہ نہیں ہوگا اس کنویں کا پانی پی کر کے۔ بولے جاؤ، ہاتھ پیر دھونے میں ہی کام آ جائے گا۔ جاتے ہیں، اپنے ڈول کو، بالٹی کو کنویں کے اندر ڈالتے ہیں، وہاں سے حکم ہوتا حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر حضرت یوسف علیہ السلام سے فرماتے ہیں، اے یوسف اس بالٹی کے اندر آپ بیٹھ جاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام بالٹی کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، کھینچنے والا کھینچتا ہے، جب اوپر نکالتا ہے تو پتہ یا بشرا، یہی لفظ قرآن میں یا بشرا، تعجب خیز، کیا ہی خوبصورت بچہ ہے، یہ جن ہے، انسان تو لگ ہی نہیں رہا ہے، یا فرشتہ ہے، اتنا خوبصورت بچہ ہم لوگ دیکھے ہی نہیں۔ تفسیر میں آیا ہے بشرا قافلے کا سردار کا نام تھا، یا پھر بشرا خوشخبری سنانے کے لیے بولا جاتا ہے کہ یہ خوشخبری ہے کہ ہمیں کتنا اچھا غلام ملا ہے، اسے ہم بیچیں گے اور اس سے بہت پیسے ہم کمائیں گے۔ اس زمانے میں لوگ بیچا کرتے تھے غلاموں کو اور اس سے پیسے اکٹھا کیا کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر کے ابھی چل ہی رہے تھے یہ لوگ کہ بھائیوں کو معلوم ہو گیا، بھائی لوگ دوڑ کر آ گئے اور کہنے لگے یہ میرا بھاگا ہوا غلام ہے اور ہم لوگ اسے ڈھونڈ رہے ہیں لیکن ملا نہیں، آج پتہ چلا کہ یہ کنویں میں تھا اور یہ کنویں کے ذریعے آپ لوگوں کو حاصل ہوا ہے، یہ غلام ہمارا ہے۔ اب اتنے خوبصورت لڑکا دیکھ کر کے قافلہ کا جو سردار ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، مجھے میرے اس میں سے بیچ دو تم اپنے غلام کو، بھاگا ہوا ہے تمہارا غلام۔ تو چند سکے میں
وہاں کیا ہے، چند سکے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا گیا، باضابطہ لکھ کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے بیچ دیا چند سکے میں۔ اب وہ قافلہ وہاں سے ہوتا ہوا گزرتا ہوا مصر پہنچتا ہے۔ اب مصر کے بازار میں حضرت یوسف علیہ السلام کی بولی لگتی ہے، مصر کے بازار میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچا جاتا ہے۔ وہاں ایک بڑھیا رہتی ہے جسے معلوم ہوتا ہے کہ ایک بہت خوبصورت بچہ ہے جسے بیچا جا رہا ہے، اور یہ کوئی ایسا ویسا بچہ نہیں ہے، اللہ کے نیک بندہ ہے۔ کچھ روئی کی دھونی لے کر کے یہ بازار کی طرف چلتی ہے، تو اس سے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ روئی کی دھونی لے کر کہاں جا رہے ہو، تو کہاں جا رہی ہو؟ تو وہ بڑھیا کہتی ہے کہ یوسف کے نام سے آیا ہوا ایک بچہ جو یہاں بیچا جا رہا ہے، میں اس کی بولی لگانے جا رہی ہوں۔ لوگ کہتے ہیں اتنا خوبصورت بچہ ہے، تمہاری روح کی دھونی کیا وہاں لاکھوں کی بولیاں چل رہی ہے؟ وہ بڑھیا جواب دیتی ہے کہ یہ اس دھونی کو مت دیکھو، کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی یہ اعلان کرے گا کہ میرے بندے میرے نبی یوسف علیہ السلام کی بولی میں کون کون حصہ لیا تھا، وہ ایک طرف ہو جا، اس وقت میں بھی وہاں کھڑی ہو جاؤں گی کہ میرے پاس جتنا سامان تھا روح کی دھونی اسے لے کر کے میں یوسف علیہ السلام کی بولی میں کھڑی ہو گئی تھی، اور اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ مجھے جنت نصیب ہو جائے گی۔ تو اس وقت بھی ایمان والے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایمان والے تھے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کی بولی لگتی ہے عزیز مصر، سب سے زیادہ قیمت دے کر کے، کروڑوں سکے دے کر کے سونے کے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدتے ہیں، اپنے گھر میں لے جاتے ہیں۔ عزیز مصر کے اولاد نہیں تھا گھر میں، اپنی بیوی کو جا کر کہتے ہیں کہ دیکھو اسے تم اچھے سے پرورش کرو، اسے ہم اپنا بچہ اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں جا کر کے زلیخا کے ارد گرد رہتے ہیں، اور زلیخا ان کی پرورش کرتی ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے جمعہ آپ کو اسی واقعہ کو پر آگے بیان کروں گا کہ اس محل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا واقعہ گزرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حق کہنے اور حق سننے کی توفیق عطا فرمائے، انبیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ استغفر ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آپ حضرات کھڑے ہو جائیں اچھے سے اور صفحے درست کر لیں، کھڑے ہو جائیں اور صفحے درست کر لیں اچھے سے۔